یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے. علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ بالکل جی، جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں. ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. وہ کتابوں کے نام لینے شروع کرتی ہے. سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی جو کہ دھوکے دیتا ہے، فریب کاریوں کرتا ہے، ایک فریب کاری آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بات یہ چل رہی ہے کہ بول ٹی وی پر ایک مفتی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے زہر لایا گیا تو آپ نے زہر پی لی. مرزا جیلمی پہلے حوالہ مانگ رہا تھا، اس کا حوالہ دیا گیا. اب اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جعلی واقعہ ہے، یہ ضعیف ہے. مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس کا بڑا واضح طور پر مدلل علمی جواب دیا. اس کا کوئی جواب اس مرزا جیلمی سے نہ بن پایا. ایک دن پہلے اس نے یہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. وہ کتابوں کے نام لینے شروع کرتی ہے. سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے. اس کے اندر پھر دوبارہ وہی باتیں اور اسی طرح کی باتیں دہرائی ہیں، اور دوبارہ چیلنج کیا کہ قیامت تک چیلنج ہے. اور مفتی راشد محمود، جس کا نام پہلے یہ لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اب بھی نام تو نہیں لیا، لیکن اب اس کو پریشانی ہے. اب کہتا ہے ایک چھوٹا سا مفتی، ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی. تو مرزا جیلمی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب تھوڑی سی آپ تکبر کی تعریف بتا دیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں. ویسے تو آپ بڑا ایک مرتبہ ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یہ سارے واروں کا پتہ ہے، تو یہ مشہوری کیا ہے اور پیسے کیا ہیں، تکبر کیا ہے، اس طرح کی باتیں. اگر تاریخ پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ دوسرے کو گھٹیا جاننا. ایک چھوٹا سا مفتی، یہ کون سی اصطلاح ہے، نہیں نکلی ہے، کوئی آپ نے نکالی ہے؟ چھوٹا مفتی، بڑا مفتی، یہ کون سی بات ہے؟ علم کے اعتبار سے آپ ان کو چھوٹا کہہ رہے ہیں یا عمر کے اعتبار سے چھوٹا کہہ رہے ہیں؟ عمر کے اعتبار سے چھوٹا کہنے سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ دل پر کیسے حکم لگا سکتے ہیں مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ آپ کسی پر ایسے حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ایسے حقیر جان رہے ہیں. اگر عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے. اصل بات تو علم ہے نا. آپ سے جواب نہیں بن پا رہا تو آپ وہی پھر انداز اپنا رہے ہیں. اصل ہے کہ آپ جواب دیں، آپ بات بتائیں. مرزا جیلمی صاحب نے اپنے اس نئے بیان کے اندر پھر دھوکہ دہی کی ہے اور عوام کو دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. بالکل دھوکہ دیا عوام کو. اپنے ہی پیج پر جو اس نے سامنے تصویر کی ہے، ذرا اسی تصویر کو دیکھیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام طبرانی کے 2 اسناد میں سے ایک کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور یہ روایت متصل ہے، اور ان دونوں کے رجال ثقہ ہیں. البتہ ابو سفر اور ابو بردہ نامی راویوں نے حضرت خالد سے سماع نہیں کیا. اب یہ کہتا ہے کہ آگے بھی پڑھنا، اس طرح کے تم لہجے استعمال کرتے ہو، تو آپ بھی ذرا غور سے اور عقل سے ذرا اس بات کو سمجھیں. اور مفتی صاحب نے آگے بھی پڑھا تھا، سارا پڑھ کے بتایا تھا. اب غور سے دیکھو امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو کہ لوگوں کو کون سا پتہ چلنا ہے، اور تم نے ترجمہ پڑھ کے بڑے خوش ہو رہے ہو. ذرا غور سے دیکھو ہے کہ جیلمی کو متصل کی تعریف بھی کوئی نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ متصل کی تعریف کیا ہے؟ ٹوٹل 3 سندیں بنتی ہیں. ایک ابو یعلا والی، ابو یعلا نے ابو سفر سے روایت کیا ہے. اور طبرانی کے اندر 2 سندیں، ذرا طبرانی کھول کے پڑھو، ترجمے والی پڑھ لو، اور بھی کون سی تم پڑھ سکتے ہو. طبرانی کی ایک جو روایت ہے وہ بردہ والی ہے،
اور ایک روایت جو ہے قیس بن ابی حازم تابعی سے، وہ بھی پڑھو، قیس بن ابی حازم تابعی والی روایت بھی پڑھو۔ تو یہاں پر جو امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ احد اسناد طبرانی، طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک سند جو ہے اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور وہ متصل ہے۔ متصل اس کو کہتے ہیں جس میں راوی نے پورا سنا ہو، یہاں پر سماع ثابت ہے۔ وہ جو آگے ابو بردہ اور ابو سفر والی ہے وہ دوسری سندیں ہیں۔ ٹوٹل 3 سندوں سے امام ہیثمی نے یہاں پر روایت بیان کی ہے، ایک سند ابو یعلا والی، 2 طبرانی والی۔ تو یہاں پر جو رجالہما ثقاتن، ان دونوں کے رجال ثقہ ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ دونوں سے مراد کیا ہے، عوام کو یہ بھی بتاؤ نا دونوں سے کیا مراد ہے۔ تو دونوں سے مراد ایک ابو یعلا والی سند ہے جو ابو سفر سے مروی ہے، اور دوسری طبرانی والی سند ہے جو ابو بردہ سے مروی ہے۔ اور جو پیچھے رجال صحیح وہو متصلن، کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور یہ روایت متصل ہے، یہ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے قیس بن ابی حازم والی روایت کو متصل قرار دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذرا غور سے پڑھو، دھوکہ دیتے ہو عوام کو اور بیوقوف بناتے ہو۔ طبرانی کے اندر ایک دوسری روایت ہے 3809، وہاں پر جو راوی ہیں وہ قیس بن ابی حازم ہے۔ ذرا اس کو بھی دیکھو اور اس کو بھی پڑھو۔ قیس بن ابی حازم جو کہ حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ خود اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، ذرا اس کو بھی غور کرو۔ یہی جو سند ہے امام طبرانی والی، اس کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام بغوی کی کتاب ہے معجم الصحابہ، اس کی روایت نمبر 587 میں آپ نے جو سند بیان کی ہے سنو۔ ابن عیینہ ان بیان و ابن خالد ان قیس، یہاں پر ابن عیینہ بیان اور خالد 2 بندوں سے روایت کر رہے ہیں۔ ایک وہی سند ہے جو امام طبرانی والی ہے، اور دوسری سند بیان کی انہوں نے دوسری بیان کی ہے، ایک اور بیان کی ہے۔ الکبیر کی تحقیق میں جو محقق ہے اس کا ہے عبد المجید سلفی، اس نے بھی عجیب کام کیا ہے کہ باقی ساری سندوں کی تحقیق کی ہے، لیکن 3809 نمبر حدیث کی تحقیق ہی بیان نہیں کی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ صحیح تھی نا، تو ان کو پریشانی عبد المجید سلفی ہے، تو اس نے تحقیق ہی بیان نہیں کی۔ مسند ابی یعلا کا جو محقق ہے اس کا نام ہے حسین سلیم اسد، اس نے اس حدیث کے نیچے کہا ہے وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ فضائل الصحابہ کا جو محقق ہے کہ وسیع اللہ محمد عباس، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرَ رَوَاهُ الْبَغْوِي فِي مُعْجَمِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، کہتا ہے کہ امام بغوی نے ایک اور طرق سے ایک اور سند سے روایت کیا اس حدیث کو، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور تم جو فضائل صحابہ کا بڑا نام لے رہے تھے، اردو کے نام سے بڑے خوش ہو رہے تھے، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ 1481 1482 روایت ہے، ذرا اس کو پڑھو۔ اس کے نیچے اسناد صحیح ان کہہ رہا ہے اس کا جو محقق ہے شیخ عوامہ، 34419 نمبر روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس کے نیچے شیخ عوامہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے معجم کبیر کے اندر، اس کی سند متصل ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا محقق ہے امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کرامت ولیاء، شرح اصول اعتقاد اہل سنت کا آخری جز جو ہے، اس کا جو محقق ہے نشاط بن کمال مصری، اس نے بھی کہا سن صحیح کہ یہ صحیح اثر ہے۔ پھر بعد میں جو بالکل صحیح سند ہے جس کو سب صحیح قرار دیتے آئے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہاں پر سفیان بن عیینہ ہے جو کہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ان کے ساتھ جو سفیان بن عیینہ ہے یہ مدلس ہے، اور مدلس اگر ان کے ساتھ روایت کرے تو بغیر سماع کے درست نہیں ہوتی۔ مینلی 3 ہی اسناد ہیں، ایک جو ہے وہ ابو السفر سے ہے، اس کی سماعت ثابت نہیں، امام ہیثمی نے لکھا مجموع الزوائد میں۔ دوسری ابو بردہ سے ہے، اس کی سماعت بھی خالد ابن ولید سے ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری سند جو الموجم کی ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے، لہذا فارغ۔ یہ بات کیا کر تم گزر رہے ہو، اور یہ تمہیں خود بالکل بھی پتہ نہیں ہے، بالکل تحقیق نہیں کرتے، کوئی پڑھتے نہیں ہو، تم ایک وہابی کی اندھی تقلید کر رہے ہو، جو اس نے لکھا وہی تم کہہ رہے ہو۔ تم سے مفتی راشد محمود نے کہا تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں کہ جو اس روایت کو ضعیف سمجھتے آئے ہیں، تو بتاؤ کون سے محدث ہے، ایک کا بھی نام تم بتا سکے ہو؟ پھر وہاں پر صرف اتنا ہی کہہ سکے ہو کہ سفیان بن عیینہ جو وہابی اس نے کہا، ایک محقق نے اس کی تحقیق پہلے کی ہے، وہی پڑھ کے تم لوگوں کو بتا رہے ہو، اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جو سفیان بن عیینہ یہ مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ضعیف ہے۔
حالانکہ تم خود تحقیق کرتے تو تمہیں پتہ چلتا وہابی کے اندر مقلد ذرا پڑھ لینا تھا، اس سے ذرا غور کر لینا تھا۔ کون سے محدثین نے بتاؤ ہے کہ محدث کا تم حوالہ دے سکے ہو؟ اور باقی رہی بات سفیان بن عیینہ کی تدلیس کی، کہتا ہے کہ اس نے تدلیس کیا تو لہٰذا ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے۔ ذرا سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سفیان بن عیینہ کے بارے میں تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ سفیان بن عیینہ کی ان والی روایت بھی مقبول ہے، کیونکہ سفیان بن عیینہ صرف ثقہ سے تدریس کرتے ہیں، تو ان کی ان والی روایت بھی سما کی تصریح ہی ہے، کیونکہ وہ ثقہ سے ہی تدریس کرتے ہیں۔ ہم ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ولی الدین ابن العراقی المتوفی 826 ہجری، کتاب ان کی المدلسین، اس کے اندر لکھتے ہیں سفیان بن عیینہ مشہور بالتدلیس، کہ سفیان بن عیینہ جو کہ تدلیس میں مشہور ہیں، ایضاً یہ بھی تدلیس میں مشہور ہیں۔ قلت لیکن اتفقوا مع ذلك على قبول انعنته كما حكاه غير واحد، کہنے لگے لیکن میں کہتا ہوں کہ سفیان بن عیینہ کے انعنا کو قبول کیا جائے گا، اس بات پر اتفاق ہے، اور اس کو کئیوں نے نقل کیا، حکاہ غیر واحد، اس کو کئیوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو سفیان بن عیینہ کی تدلیس تو مقبول ہے۔ پھر آگے بھی سنو، امام ابن العجمی المتوفی 841 ہجری اپنی کتاب التبیین اسماعیل مدلسین میں فرماتے ہیں سفیان بن عیینہ کے مدلسین میں ایک سفیان بن عیینہ بھی ہے، لیکنہ لم یدلس الا ان ثقۃ، جس طرح یہ خود ثقہ ہے، سفیان بن عیینہ خود ثقہ ہیں، تو یہ ثقہ سے ہی تدریس کرتے ہیں۔ ذرا اس کو بھی پڑھو دیکھو۔ اور کہنے لگے وحکا ابن عبد البر عن ائمۃ الحدیث، امام ابن عبد البر نے تو ائمہ حدیث سے اس بات کو بیان کیا، انہم قالو، کہ ائمہ حدیث فرماتے ہیں یقبل تدلیس ابن عیینہ، کہ ابن عیینہ کی تدریس کو قبول کیا جائے گا۔ ذرا اس کو پڑھو، ہم ابن حجر کی کتاب ہے طبقات المدلسین، اس میں فرما رہے ہیں سفیان بن عیینہ الحلالی الکوفی ثم المکی، کہ سفیان بن عیینہ حلالی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، پھر مکہ میں آئے۔ الامام المشہور، یہ مشہور امام ہیں، فقیہ الحجاز فی زمانہ ہی، یہ اپنے زمانے میں حجاز کے فقیہ ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں۔ کانا یدلسو، یہ تدلیس کرتے تھے، لیکن لا یدلس الا عن ثقۃ، لیکن یہ ثقہ کے علاوہ کسی سے تدلیس نہیں کرتے تھے۔ یہ امام ابن حجر لکھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھو، یہ کتاب ہے سوالات الحاکم للدار القطنی، امام دار القطنی سے امام حاکم نے جو سوال کیے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اما ابن عیینہ فانہ یدلس عن الثقات، کہ جو ابن عیینہ ہے یا صرف ثقات سے ہی، ثقہ راویوں سے ہی تدلیس کیا کرتے تھے، تو یہ ان کی تدلیس مقبول ہے۔ لہٰذا یہ جو وہابی نے تحقیق کی ہے، اس کی بات پر اپنی بات کرنے والے خود بھی تحقیق کر لے۔ کچھ نہ ملا تمہیں، تم پر کئی قرض ہیں۔ ایک یہ کہ ابن تیمیہ نے اس کو کیوں خالد بن ولید کی کرامت مانا، ابن کثیر نے کیوں کرامت مانا، اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا۔ امام ابن حجر نے اس کو کرامت مانا، امام عینی المتوفی 855 نے اس کو کرامت مانا، تو یہ سارے کیوں کرامت مار رہے ہیں؟ یہ سارا بھی تم پر قرض ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا تو یوں کروں گا، کیا ابن تیمیہ کو، ابن کثیر کو، ابن حجر کو، عینی کو، ان کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ خلاف شرع بات ہے تو ہم کس طرح مقبول کریں؟ بلکہ انہوں نے خود اس کو بیان کیا۔ ذرا دیکھو، یہ فتح الباری ہے، فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 248 پر امام ابن حجر کہتے ہیں وَأَمَّا مُجَرَّدُ شُرْبِ السُّمِّ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْإِطِّلَاعُ اسْتِعْمَالُ الْيَسِيرِ اِذَا رَكِبَ مَعَهُ مِمَّا يَدْفَعُ ضَرَرَهُ۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کے ساتھ ایسی چیز ملا لی جائے جو اس کے نقصان کو دور کر دے زہر کے، تو اس کو پینا جائز ہوتا ہے، وہ غلط نہیں، وہ حرام نہیں ہے، اس کو جائز ہے تھوڑا سا استعمال جب اس کے نقصان کو دور کر دیا جائے۔ اذا کان فیہ نفع، اس وقت جائز ہے جب اس میں نفع ہو۔ اشارہ الی ذالک ابن بطال، ابن بطال نے اسی طرح اشارہ کیا ہے، اور پھر یہی واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ جس طرح کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ بات کی ہے، اور کہنے لگے فقال المصنف رمز الی ان السلامۃ من ذالک وقعت کرامۃ لخالد بن ولید، یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت واقع ہوئی ہے۔ ہم عینی نے عمدۃ القاری میں تو خود یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے
کہ یہاں پر تو چیپٹر یہ باندھا گیا اور حدیث پاک تو یہ ہے کہ زہر کو پینا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ انہوں نے زہر پی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہنے لگے، انہوں نے خود اس کا جواب دیا کہ میں کہتا ہوں یہ ان کے لیے کرامت کے طور پر یہ واقع ہوا ہے، ان کسی کو نہیں پتا تھا یہ شرع کے خلاف ہے۔ شرع کے خلاف تب زہر کو پینا حرام ہے جب بندہ خودکشی کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا تو وہ حرام ہے۔ اور باقی حضرت خالد بن ولید کی کرامت اس طرح ہے، تم کہتے ہو کہ غیر جو شریعت کے خلاف وہ کرامت نہیں ہو سکتی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ ذرا غور کرو، انہوں نے کرامت کے طور پر پہلے ہی جان لیا تھا کہ مجھے اس زہر نے کوئی تکلیف نہیں دینی، اور ان کو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر یقین کامل حاصل ہو گیا تھا اس وقت جب دوسروں کو ڈرانے کا معاملہ تھا۔ کہ ابن حجر نے کہا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عہد ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اس بات کی پہلے خبر دی ہو، انہوں نے پہلے جان لیا کہ اس زہر نے مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانی، کوئی نقصان نہیں دینا، تو اس لیے حضرت خالد بن ولید نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو مزید واضح کرنے کے لیے اور رعب ڈالنے کے لیے ان کافروں کے دلوں میں اس طرح کیا ہے۔ یہ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ کہتا ہے وَكَرَامَةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، صحابہ کی کرامات، تابعین کی ان کے بعد اور سارے نیک بندوں کی کرامات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر بہت سارے صحابہ کی، تابعین کی کرامات کو بیان کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کی باری آئی، کہنے لگے خالد بن ولید حاصر حصنا منیا، کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک بڑے مضبوط قلعے کا محاصرہ کیا۔ فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ زہر نہ پی لیں گے۔ فشربه فلم يضره، تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو پیا تو نقصان نہ دیا۔ یہ اس وقت ہے، اور کافروں کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے کافروں کے مقابلے میں اس طرح کیا گیا، ایسے نہیں کہ کوئی بندہ تجربہ کرنا شروع کر دے۔ مرزا جیلمی اسی طرح ہی کرتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔